السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے اپنا نیو چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا ہمارے پڑوسی ممالک۔ تھوڑا سا ریویو کر دیتی ہوں۔ ہمارے پڑوسی ممالک 4 ہیں: بھارت، چین، افغانستان اور ایران۔ امید ہے کہ آپ نے وہ ایک کوشچن کاپی پہ اتار لیا ہوگا اور آگے ہم نے ان کی لوکیشن دیکھی تھی۔ آج ہم بھارت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنی بک کا پیج نمبر 53 کھول لیجئے۔ یہاں پہ بھارت کے بارے میں دیا گیا ہے۔ بھارت نے بھی پاکستان کے ساتھ اگست 1947 میں انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی۔ رقبے کے لحاظ سے بھارت ایک بڑا ملک ہے اور آبادی میں بھی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ بھارت میں لوگوں کی اکثریت ہندو ہے، لیکن مسلمان بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ، عیسائی، بدھ مت اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ بھارت کی سرکاری زبان ہندی اور انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ 400 سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ بھارت میں آباد ہیں۔ بھارت پاکستان کی طرح ایک زرعی ملک ہے۔ اس پیراگراف میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں بھارت کے لحاظ سے، سب سے پہلے تو آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا تو 14 اگست 1947 میں، اسی کے ایک دن بعد بھارت بھی آزاد ہوا تھا۔ بھارت رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ آباد ہیں، زیادہ تر ہندو ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کی سرکاری زبان ہندی اور انگریزی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری زبانیں بھارت میں بولی جاتی ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ اس نے صنعت کے میدان میں بھی تیزی سے ترقی کی ہے۔ بھارت کی اہم صنعتوں میں لوہا، اسٹیل، کپڑا، گاڑیاں، جہاز، سیمنٹ، مصنوعی کھاد، مشینری، زیورات اور کیمیکلز وغیرہ شامل ہیں۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دلی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے اور اہم شہروں میں کلکتہ، ممبئی، چنئی، بنگلور اور حیدرآباد شامل ہیں۔ بھارت کے شمال میں ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ جنوب کا علاقہ جزیرہ نما ہے جو کئی بڑی سطحی مرتفعات پر مشتمل ہے۔ ہمالیہ پہاڑ سے لے کر جنوب تک کے پورے علاقوں کو دریائے گنگا اور اس کی نہریں سیراب کرتی ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان ریل اور سڑک کے ذریعے آمد و رفت ہوتی ہے۔ کشمیر میں سری نگر، مظفر آباد شاہراہ کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی جاتی ہے۔ اس پیراگراف میں جو مین چیزیں تھیں دیکھیں، اور بھارت زرعی لحاظ سے صنعتی لحاظ سے ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا بھارت کی اہم صنعتوں میں اہم صنعتیں کون کون سی ہیں؟ لوہا، اسٹیل، کپڑا، گاڑیاں، جہاز، یہ سب بھارت کی اہم صنعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اہم فیکٹریاں ہیں جہاں پہ یہ سب چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کا دارالحکومت نئی دلی ہے۔ اور جو مین بات اس میں لاسٹ میں دیکھیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ریل اور سڑک کے ذریعے آمد و رفت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو لین دین ہوتا ہے، تجارتی سلسلہ یہ سب ہوتا ہے، یہ ریل اور سڑک کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریل گاڑی کے ذریعے اور سڑک کے ذریعے۔ اور یہ شاہراہ کہاں سے گزرتی ہے؟ کشمیر سے سری نگر، مظفر آباد شاہراہ کے ذریعے پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کے روٹس ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھ لیجئے، یہ بھارت کا فلیگ ہے۔ اس کے بعد یہ نئی دلی، یہ بھارت کا دارالحکومت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیپٹل ہے بھارت کا۔ اس کے بعد ممبئی بین الاقوامی شہر ہے۔ یہ بھارت کا بہت ایک تجارتی لحاظ سے اور ترقی یافتہ شہر ہے، یہ بھارت کا کافی بڑا۔ بھارت کے بعد چین پہ آ جائیے۔ چین دنیا کے قدیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ چین کی سرکاری نام عوامی جمہوریہ چین ہے۔ چین دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ چین کے مغرب میں دنیا کا مشہور صحرائے گوبی واقع ہے، جہاں چینی زبان بولی جاتی ہے، لیکن مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانیں بھی بولتے ہیں۔ چین کا دارالحکومت بیجنگ ہے۔ چند بڑے اور اہم شہروں میں شنگھائی، شینزن، فوزہو اور نانجنگ شامل ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ زرعی پیداوار چین میں ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے چین کی حیثیت ایک زرعی ملک کی ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں چین کے لوگوں کی محنت اور ہنر سے یہ دنیا کا ایک بڑا صنعتی ملک بن گیا ہے۔ چین کی زندگی کے ہر شعبے میں بڑی ترقی کی ہے۔ چین نے زندگی کے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان
زمینی راستے سے تجارت ہوتی ہے۔ قدیم زمانے میں برصغیر سے چین میں داخلے کا راستہ پاکستان کے شمال مغرب میں گلگت بلتستان کے علاقے سے گزرتا ہوا جاتا تھا، جو شاہراہ ریشم کہلاتا تھا۔ اس راستے کے ذریعے مسالہ جات، ہاتھی دانت، کپڑا، قیمتی کپڑا، ریشم اور چائے وغیرہ کی تجارت ہوتی تھی۔ 1978 میں پاکستان اور چین کے باہمی تعاون سے اس شاہراہ کو وسیع کیا گیا۔ اس کا موجودہ نام شاہراہ قراقرم ہے۔ جی، تو چین کے بارے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو چین تجارتی لحاظ سے، زرعی لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے نا چین ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے، اور سب سے زیادہ آبادی دنیا میں پہلے نمبر پہ جو ہے وہ چین میں ہے۔ اس کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ دنیا کا ایک بہت بڑا صنعتی ملک ہے۔ محنت اور ہنرمند لوگ یہاں پہ بہت آباد ہیں، اور ترقی یافتہ لوگ ہیں یہاں پر۔ محنت کش لوگ چین میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، پاکستان اور چین کے درمیان جو زمینی راستہ ہے وہ گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو پہلے شاہراہ ریشم کہلاتا تھا، لیکن اب یہ راستہ شاہراہ قراقرم کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو چین اور پاکستان کے درمیان جو آمد و رفت ہوتی ہے، جو تجارتی معاملات ہوتے ہیں لین دین کے، وہ شاہراہ قراقرم کے ذریعے اس شاہراہ سے جو ہے نا یہ سب کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس راستے کے ذریعے مسالہ جات، ہاتھی دانت، کپڑا، قیمتی پتھر، ریشم، چائے، یہ سب تمام چیزیں تجارت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے کچھ اہم شہروں کی تصاویر ہیں، شنگھائی ہے، بینجنگ ہے۔ اس کے بعد آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ کام کاپی میں اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 2، بھارت اور چین کے بارے میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں۔ جو آپ نے فرسٹ کوشچن اتارا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کوشچن کاپی پر اتارنا ہے۔ یہیں تک رکھتے ہیں، نیکسٹ 2 ممالک کے بارے میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔